تعارف سورہ یونس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کو حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے معنون کیا گیا ہے کیونکہ اس کے ایک رکوع میں آپ کی قوم کی نجات کا ذکر ہوا ہے۔ یہ 11 رکوعوں پر مشتمل ہے اور اس کی آیات کی تعداد 109 ہے۔ اس میں 1832 کلمے اور 9099 حروف ہیں۔ زمانہ نزول: حضرات حسن، عکرمہ، عطا اور جابر ائمہ تفسیر کے نزدیک اس ساری سورت کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ یہ سورت مکی ہے بجز ان 3 آیتوں کے کہ ان کا نزول مدینہ طیبہ میں ہوا، لیکن پہلا قول ارجح ہے۔ اگرچہ اس کا سال نزول تو متعین نہیں ہو سکا، لیکن مضامین میں غور کرنے سے یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، طرح طرح کے دلائل و بینات سے ان کے اعتراضات کا رد فرما دیا، لیکن وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی روش سے باز نہ آئے اور ان کے ماندانہ رویے میں مزید تندی اور سختی پیدا ہو گئی۔ اسی لیے اس صورت میں ان قوموں کا ذکر فرما دیا گیا جنہوں نے اپنے انبیاء کی دعوت کو ماننے سے جب انکار کر دیا اور ان کی ہدایت کی توقع نہ رہی تو ان پر عذاب الہی آیا اور اس نے انہیں ختم کر کے رکھ دیا۔ کیونکہ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی اس لیے اس کے مخاطب بھی وہی لوگ تھے، وہی ان کی بیماریاں تھیں، وہی ان کے شبہات تھے اور وہی ان کا رویہ تھا جن کا ذکر گزشتہ مکی صورتوں میں گزر چکا ہے۔ اس لیے اس صورت میں بھی انہی لوگوں کی اصلاح کی مشفقانہ کوششیں کی جا رہی ہیں اور بڑے پیار بھرے انداز سے ان کے اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ پہلا شبہ، ان کی سب سے مہلک بیماری جس میں وہ مبتلا تھے شرک کی بیماری تھی۔ انہیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ اس عالم ہست و بود کی تخلیق اور تدبیر سے ایک ذات عہدہ بر آ ہو سکتی ہے۔ وہ تمام شعونے آیات کے لیے الگ الگ خداؤں کے قائل تھے۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بت جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، آخر ان کے خدا ہونے کی تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ بھلا یہ بتاؤ، اس عالم میں ان گنت چیزیں ہیں، بڑی بھی اور چھوٹی بھی، گراں بھی ارزاں بھی، مفید بھی مضر بھی، خوبصورت بھی بدصورت بھی۔ تم ہی کہو ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی ہے جس کو تمہارے ان خداؤں نے پیدا کیا ہو؟ چلو یہ نہ صحیح، ہم تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہاری بقا اور سلامتی کے لیے سینکڑوں اشیاء موجود ہیں، پانی، ہوا، روشنی، اناج، پھل، کھانے اور سواری کے لیے حیوانات۔ تم یہ بتاؤ کیا ان میں سے بھی کوئی چیز ایسی ہے جس کو تمہارے ان دیوتاؤں نے پیدا کیا ہو؟ اگر یہ بھی ان کی تخلیق نہیں تو یہ کہو تمہیں جو دیکھنے کو آنکھیں، سننے کو کان، بولنے کو زبان، سمجھنے کو عقل اور دیگر کئی قوتیں دی گئی ہیں، کیا ان میں بھی کوئی قوت ان کی عطا کردہ ہے؟ چلو اسے بھی رہنے دو۔ تم اپنی زندگی عزت و آرام اور امن و عافیت سے بسر کرنے کے لیے کسی رہنما کی رہنمائی کے محتاج ہو جو اشیاء کے حسن اور قبح سے تمہیں آگاہ کرے، تمہیں تمہارے نفع و نقصان سے خبردار کرے، تمہارے لیے ایسے قانون بنائے جو عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ تمہارے ان گونگے اور بہرے خداؤں نے کبھی اس معاملے میں بھی تمہاری رہنمائی کی ہے؟ اگر ان تمام سوالات کا جواب تمہارے نزدیک بھی نفی میں ہے تو عقل و خرد کے دعوے دار ہو، پھر تم ان کی خدائی پر کیوں ایمان لاتے ہو؟ کتنا مؤثر اور دل نشین انداز بیاں ہے کہ دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔ ان کے معبودان باطل کی خدائی پر ضرب کاری لگانے کے بعد ان کے اس تذبذب کو دور کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ خدا نہیں تو کون خدا ہے۔ اس کے متعلق فرمایا کہ اس کو جاننے اور پہچاننے کے لیے زیادہ عرصہ پریشان اور سر بگرباں رہنے کی ضرورت نہیں۔ چشم ہوش کھولو، تمہیں اس جہان کی وسعتوں میں سینکڑوں نشان ملیں گے۔ تمہارا وہی سچا خدا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے آفتاب و مہتاب کی کندیلیں فروزہ کر کے شب ہستی کو منور کر دیا، جس کے حکم سے گردش لیل و نہار کا سلسلہ جاری ہے، جس کی قدرت و حکمت، جس کی ہمہ اور بینی کے آثار تمہیں اپنے گرد و پیش نظر آ رہے ہیں۔ اگر اب بھی اس کو نہیں پہچان سکے تو سچ بتاؤ، کبھی تمہیں کسی بحری سفر پر جانے کا اتفاق ہوا؟ تمہاری کشتی سطح آب پر آہستہ آہستہ چلی جا رہی ہو، اچانک مطلع مقدر ہو گیا ہو، بادل امڈ آئے ہوں، تیز آندھی چلنے لگی ہو اور سمندر کی خونخوار موجیں منہ کھولے ہوئے تمہیں اور تمہاری کشتی کو نگلنے کے لیے بار بار آگے بڑھ رہی ہوں، تمہارے بچ نکلنے کی ساری امیدیں ختم ہو چکی ہوں، تم نے اپنے معبودوں کو بار بار پکارا ہو اور کوئی بھی تمہاری خبر لینے نہ آیا ہو، جب ہر طرف موت ہی موت دکھائی دینے لگی ہو، سچ بتاؤ کیا اس وقت کسی کا تمہیں خیال آیا تھا؟ کسی کی چوکھٹ پر بے ساختہ تمہاری جبینِ نیاز جھکی تھی؟ ان کربناک لمحوں میں تم نے کسی کے ساتھ صدق و وفا کا پیمان باندھا تھا اور پھر کسی کی رحمت نے آگے بڑھ کر تمہاری ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دے کر بچا لیا تھا۔ وہ کون تھا معلوم ہے تمہیں؟ وہی تمہارا خداوند، وہی تمہارا معبود برحق تھا جس کو مان کے پھر تم اس سے روگردانی کرنے لگے۔ دوسرا شبہ، تمہیں حیرت ہے کہ ایک بشر کو منصب رسالت پر کیوں فائز کیا گیا ہے؟ کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ تمہیں راہ راست دکھانے کے لیے
تمہیں پیغام حق سنانے کے لیے کوئی جن یا کوئی فرشتہ بھیجا جاتا جس کو نہ تم دیکھ سکتے اور نہ اس کی گفتگو کو سمجھ سکتے، اور اگر وہ تمہیں اپنا آپ دکھاتا تو تم اس کی ہیبت و جلال سے اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھتے اور لینے کے دینے پڑ جاتے۔ تم ہی فیصلہ کرو، کیا اس قسم کے نبی کی بعثت تمہارے لیے موجب رحمت ہوتی یا باعث زحمت؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ تم میں سے کسی کو شرف نبوت سے مشرف کر کے مبعوث فرمائے تاکہ تم اس سے فیض حاصل کر سکو۔ تیسرا شبہ، انہیں قرآن کریم کے کلام الہی ہونے پر بھی اعتراض تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے۔ ان کے اس شبے کو دور کرنے کے لیے انہیں چیلنج دیا گیا کہ تم ایسا کرو کہ سب مل کر بیٹھو، تمہارے ملک میں جتنے زبان آور شاعر، نغز بیاں خطیب اور قادر الکلام ادیب ہیں سب کو بلا لو، اور اپنی اجتماعی فصاحت و بلاغت کو بروئے کار لاتے ہوئے زیادہ نہیں ایک چھوٹی سی صورت ہی اس جیسی بنا دو۔ اس طرح خود بخود اسلام کا چراغ بجھ جائے گا اور تمہاری یہ بے چینی دور ہو جائے گی جس نے تمہارے دن کا چین اور رات کی نیند حرام کر رکھی ہے۔ اور اگر تم سب مل کر بھی ایک چھوٹی سی صورت نہیں بنا سکتے تو پھر بیجا ضد اچھی نہیں، مان لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کتاب جو تمہارے لیے نازل کی گئی ہے جانتے ہو یہ کن خیرات و برکات کی حامل ہے۔ آؤ سنو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اس میں تمہارے سینوں کی ساری بیماریوں اور جملہ روگوں کے لیے نسخہ شفا ہے۔ وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور جو اس کو دل و جان سے مان لیتے ہیں ان کے لیے اسراپا ہدایت اور رحمت ہے۔ تم یہ تجویز پیش کرتے ہو کہ اس میں سے فلاں چیز کاٹ دی جائے اور فلاں چیز کا اضافہ کر دیا جائے، بھلا میری کیا مجال کہ اس میں رد و بدل کر سکوں؟ میں تو امین ہوں، اگر میں اس میں خیانت کروں تو کیا تم میں ہمت ہے کہ تم مجھے میرے رب کے عطاب سے بچا سکو؟ چوتھا شبہ، تمہیں اس پر بھی اعتراض ہے کہ میں مرنے کے بعد تمہیں ایک دوسری زندگی کی خبر دے رہا ہوں۔ تمہارے نزدیک یہ ناممکن اور خلاف عقل ہے۔ اگر میں تم سے پوچھوں کہ کیوں تو تم کیا جواب دو گے؟ کیا خدائے قدیر نے عدم محض سے ہر چیز کو پیدا نہیں کیا؟ کیا اس کے لیے یہ کوئی مشکل بات ہے کہ وہ موجودات کے منتشر ذروں کو جوڑ دے؟ غرض یہ کہ مشرکین کے دل میں کھٹکنے والے جتنے شکوک و شبہات تھے ان کا حکیمانہ اور مشفقانہ جواب دیا، تاکہ اگر کوئی پھر بھی حق کا انکار کرے تو اس کی مرضی اور اس کی قسمت، کم از کم یہ تو کوئی نہ کہے کہ مجھے سمجھایا نہیں گیا تھا۔ آخر میں دو اہم چیزوں کو بیان فرما کر سورت کو ختم کیا۔ اپنے برگزیدہ رسول اور محبوب بندے کو ارشاد فرمایا، اقم وجہ کا للدین حنیفہ، یعنی دشمنوں کی غوغا آرائیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، ان کی ستم کیشیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے، ہر طرف سے توجہ ہٹا کر آپ اس دین حق کی طرف اپنا رخ موڑ لیں اور اس کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیں۔ نیز اس امر کی بھی وضاحت فرما دی کہ نفع و ضرر کا کلی اور حقیقی اختیار اللہ جل مجدہ و عز سلطانہ کے دست قدرت میں ہے۔ وہ جس کو چاہے کسی مصیبت میں مبتلا کر دے اور جس کو چاہے اپنے انعامات اور احسانات سے مالا مال کر دے۔ اس کے غضب سے کوئی چھڑا نہیں سکتا اور اس کے دستے جود و سخا اور فضل و عطا کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر اس نے یتیم مکہ کو ختم نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا ہے تو کسی کو کیا اعتراض؟ اگر اس نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کی خلت فاخرہ سے نوازا ہے تو کسی کے پیٹ میں بل کیوں پڑے؟ اس کی تو شان یہ ہے، یصیب بہ من یشاء من عبادی وہو الغفور الرحیم۔ ان اساسی مضامین کے علاوہ علم و حکمت کے کئی دمکتے ہوئے موتی ہیں جو اس سورت کے ردائے نور میں جڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو ان کا حسن لازوال خود ہی آپ کے دامن توجہ کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔